بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کنویں کا بیان۔ مسئلہ نمبر 1، کنویں میں کسی آدمی یا جانور کا پیشاب یا بہتا ہوا خون یا تاڑی یا سینڈھی یا کسی قسم کی شراب کا قطرہ یا ناپاک لکڑی یا نجس کپڑا یا اور کوئی ناپاک چیز گری تو اس کا کل نکالا جائے۔ تاڑی کا معنی یہ ایک سفیدی مائل رس ہوتا ہے جو تاڑ کے درخت سے ٹپکتا ہے، اور سینڈھی اس کا معنی ہے، جس کے معنی کھجور کے درخت کا رس جس کے پینے سے خمار ہوتا ہے، سرور ہوتا ہے، خمار۔ نیز کھجور کی شراب کو بھی سینڈھی کہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر کنویں میں گرتی ہیں تو کنویں کا کل پانی نکالا جائے گا۔ الحمدللہ یہ کنویں کا بیان ہمارا شروع ہوا ہے قانون شریعت حصہ اول سے۔ آگے بھی الحمدللہ بہت پیارے پیارے مسائل اس میں بیان کیے گئے ہیں، جس سے ہمارے علم میں کافی برکت ہوگی اور اس میں اضافہ ہوگا۔ کن باتوں سے کنواں ناپاک ہو جاتا ہے؟ جن چوپایوں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کے پاخانہ پیشاب گرنے سے کنواں ناپاک ہو جائے گا۔ یوں ہی مرغی اور بط کی بیٹ سے ناپاک ہو جائے گا، اور ان سب صورتوں میں کل پانی نکالا جائے۔ مسئلہ نمبر 2، جس کنویں کا پانی ناپاک ہو گیا اس کا ایک قطرہ بھی اگر پاک کنویں میں پڑ جائے تو یہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ جو حکم اس کا تھا وہی اس کا ہو گیا۔ یوں ہی ڈول، رسی، گھڑا جن میں ناپاک کنویں کا پانی لگا تھا پاک کنویں میں پڑے وہ بھی ناپاک ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 3، کب کتنا پانی نکالا جائے کہ کنواں پاک ہو جائے؟ کنویں میں آدمی، بکری یا کتا یا اور کوئی دموی جانور جس کے اندر خون ہوتا ہے اس کو دموی جانور کہتے ہیں، بہتا ہوا خون جس میں ہوتا ہے، ان کے برابر یا ان سے بڑا گر کر مر جائے تو کل پانی نکالا جائے۔ یہ مسئلہ تو واضح ہے، اس میں کافی مسائل ماشاءاللہ آسان ہیں کہ جن کی تفصیل بیان کرنے کی کوئی حاجت ہے نہیں۔ تو الحمدللہ جو دیکھنے والے اور سننے والے ہیں وہ آسانی کے ساتھ ان مسائل کو سمجھ سکیں گے۔ مسئلہ نمبر 4، مرغا، مرغی، بلی، چوہا، چھپکلی یا اور کوئی دموی جانور اس میں مر کر پھول جائے یا پھٹ جائے تو کل پانی نکالا جائے۔ مسئلہ نمبر 5، اگر یہ سب باہر مرے پھر کنویں میں گرے جب بھی یہی حکم ہے، یعنی کل پانی نکالا جائے۔ مسئلہ نمبر 6، چھپکلی یا چوہے کی دم کٹ کر کنویں میں گری اگرچہ پھولی پھٹی نہ ہو
کل پانی نکالا جائے۔ لیکن اگر اس کی جڑ میں موم لگا دیا تو 20 ڈول نکالا جائے، کیونکہ موم جب لگا دیں گے تو اس کی دم سے جو خون یا کوئی بھی رطوبت یہ پانی میں شامل نہیں ہوگی، اس وجہ سے صرف 20 ڈول نکالنے کا حکم دیا گیا۔ مسئلہ نمبر 7، بلی نے چوہے کو پکڑا اور زخمی کر دیا، پھر اس سے چھوٹ کر کنویں میں گرا تو کل پانی نکالا جائے۔ مسئلہ نمبر 8، کچا بچہ یا جو بچہ مردہ پیدا ہوا کنویں میں گر جائے تو سب پانی نکالا جائے۔ کچا بچہ یعنی جس کی ولادت نہیں ہوئی، یعنی جو مکمل جس کے مہینے ماں کے پیٹ میں نہیں گزرے، اور حمل یعنی جو حمل سے جو بچہ گر جاتا ہے وہ بچہ، یا جو بچہ مردہ پیدا ہوا، اگر یہ دونوں کنویں میں گر گئے تو سب پانی نکالا جائے، اگرچہ گرنے سے پہلے نہلا دیا گیا ہو۔ مسئلہ نمبر 9، سور کنویں میں گرا چاہے زندہ ہی نکل آیا، کل پانی نکالا جائے، کیونکہ کنواں یہ سور جو ہے نا یہ نجس العین ہے، یعنی اس کا ایک ایک عضو یہ مکمل ناپاک ہے، اس وجہ سے اگر یہ کنویں میں گرا اور زندہ ہی نکل آیا پھر بھی کل پانی نکالا جائے گا۔ سور کے سوا کوئی اور جانور جس کا جوٹھا ناپاک ہے، جیسے شیر، بھیڑیا، گیدڑ، کتا، کنویں میں گرا اور اس کے بدن پر کسی نجاست کا لگا ہونا یقینی طور پر معلوم نہیں اور اس کا منہ پانی میں نہ پڑا تو پانی پاک ہے، اس کا استعمال جائز ہے، مگر احتیاطاً 20 ڈول نکالنا بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 11، کوئی جانور جس کا تھوک نجس ہے، نجس کا معنی ہوتا ہے ناپاک اور نجاست کا معنی ہوتا ہے ناپاکی، تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ کوئی جانور جس کا تھوک نجس ہے جیسے کتا، شیر، چیتا، گیدڑ، بھیڑیا، اگر کنویں میں گرا اور اس کا منہ پانی سے لگا تو کنواں ناپاک ہو گیا، کل پانی نکالا جائے۔ مسئلہ نمبر 12، گدھا یا خچر کنویں میں گرا اور زندہ نکل آیا تو اس کا منہ اگر پانی میں پڑا تو ناپاک ہو گیا، کل پانی نکالا جائے، اور اگر منہ نہ پڑا تو 20 ڈول نکالیں۔ مسئلہ نمبر 13، چھٹی ہوئی مرغی کنویں میں گری اور زندہ نکل آئی تو 40 ڈول نکالا جائے۔ جو آزاد مرغی جو پھرتی ہے باہر اسے چھٹی پھرنے والی مرغی کہا جاتا ہے، تو یہ مرغی اگر کنویں میں گری اور زندہ نکل آئی تو 40 ڈول پانی نکالا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 14، جن جانوروں کا جوٹھا پاک ہے جیسے بھیڑ، بکری، گائے، بھینس، ہرن، نیل گاؤ، ان میں سے کوئی کنویں میں گرے اور زندہ نکل آئے تو کنواں پاک ہے لیکن 20 ڈول نکال ڈالیں۔ مسئلہ نمبر 15، جن جانوروں کا جوٹھا مکروہ ہے جیسے بلی یا چوہا یا سانپ یا چھپکلی کنویں میں گرے اور زندہ نکل آئے تو 20 ڈول نکالا جائے۔ کوئی جانور چھوٹا ہو یا بڑا اگر کنویں میں گرے اور اس کے بدن پر نجاست کا لگا ہونا یقینی طور پر معلوم ہو تو کنواں ناپاک ہو جائے گا اور کل پانی نکالا جائے گا، یا جیسے مرغی نے پاخانہ کر دیا اور فوراً پاؤں صاف ہونے سے پہلے کنویں میں گری، کنواں نجس ہو گیا، کل پانی نکالا جائے، یا جیسے چوہے نے پاخانہ کے حوض میں غوطہ کھایا اور فوراً کنویں میں گرا تو کل پانی نکالا جائے۔
کیونکہ کنواں نجاست پڑنے سے ناپاک ہوا، نہ کہ چوہے مرغی کے گرنے سے۔